اسی طرح اگلا باب ہے حکمرانوں کو رعایا سے نرمی اور شفقت کرنے کا سلوک، ان کی بہتری کا خیال رکھنے کا حکم اور ان پر سخت رویہ رکھنے، ان کے معاملات سے چشم پوشی کرنے اور ان کی بہتری کے سلسلے میں سستی کرنے سے منع کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ یہاں پر جناح کا لفظ آیا ہے جو پرندے کے پر کو بولتے ہیں، کیونکہ پر کے ساتھ پرندہ کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے، اور جب کوئی اونچا چلا جاتا ہے تو باقی سب نیچے کیا نظر آتے ہیں؟ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں سفر کیا ہوگا کہ جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو نیچے جو گاڑیاں نظر آتی ہیں بعض اوقات بالکل بچوں کا کھلونا نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسی لیے یہاں پر لفظ پر استعمال کیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے چونکہ نمونہ بنایا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے پروں کو نیچے رکھیے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہوں مومنوں میں سے۔ مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے پروں میں سمیٹ لیجئے، اور نیچے کرنے کا مطلب ہے کہ سمیٹ لینا ایک چیز کو۔ یہ ایک محاورہ ہے اظہار عاجزی کے لیے یا انکساری کے لیے یا نرم خوئی کے لیے، کہ جو انسان کے ماتحت عملہ کام کر رہا ہو اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا سلوک کیا جانا چاہیے، اور پھر یہ کہ انہیں انسان اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو اس آیت کو بھی اس ریفرنس میں کوٹ کیا گیا کہ انسان دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اور عدل سے مراد یہ ہے کہ جیسا جس چیز کا کوئی مستحق ہو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کرے تو وہ جواباً اس سے بہتر سلوک اس کے ساتھ کرے۔ اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بے حیائی سے روکتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور بغی یعنی ظلم سے روکتا ہے۔ یہ سب نصیحتیں تمہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی چونکہ سب سے بلند ہے اور اس کی بات ماننا ہم سب کے لیے فرض ہے، خواہ کوئی امیر ہو، خواہ کوئی رعایا ہو، خواہ کوئی فقیر ہو یا غنی ہو۔ لہذا یہاں پر جو آخری آیت کا حصہ ہے کہ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی ان باتوں کا حکم کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ایک آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے یعنی مرد، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کا دراصل ہدف کیا ہے، اسلام کس کو مخاطب کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام انڈیویجول کو مخاطب کرتا ہے، ہر ایک کو رسپانسبل قرار دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً رویہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف دوسرے کو بلیم کرتا ہے، صرف دوسرے کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا چاہتا ہے، لیکن اپنے طور پر اپنے آپ پر کوئی بھی جھانک کر نہیں دیکھتا اپنے گریبان کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو وہ کس حد تک پورا کر رہا ہے۔ لہذا یہاں پر فرمایا کہ کلکم راعٍ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص حکمران ہے، کیونکہ ہر شخص اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لوگ
اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وہ نگران ان پر کس لحاظ سے ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی دنیاوی امور کے لحاظ سے بلکہ ان کے دینی تربیت اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ پھر فرمایا کہ امام المسلمین مراد ہے کہ جو سربراہ حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رعیت کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے جو معاملات اس کے حوالے تھے، یعنی ان کی خیر خواہی، ان کی فلاح، ان کی بہبود، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی دینی تعلیم اور تربیت، ان سب کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس سلسلے میں اس نے کیا کوششیں کی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں، جس طرف کو وہ چلتے ہیں دوسرے لوگ اسی کا اتباع کرتے ہیں۔ اور اگر ایک امام وقت نیک ہوگا، نیک سیرت اور نیک کردار کا ہوگا، تو قدرتی طور پر لوگوں کے اندر اسی چیز کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے کردار میں صاف ستھرا نہ ہو اور اپنے اخلاق میں اچھا نہ ہو، یا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، تو پھر اس کے پیچھے سارے لوگ ویسا ہی کریں گے۔ اس کے بارے میں نوشیروان کا واقعہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی فوج کہیں پر گئی ہوئی تھی، یعنی کسی لشکر کہیں پر پڑاؤ ڈالا، تو ان کو نمک کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس کے فوجیوں نے کہا یہ بستی ہے اور جا کر وہاں سے نمک لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بغیر قیمت کے ان سے نمک نہ لینا، اس لیے کہ اگر تم نے بغیر قیمت کے ان سے نمک لیا، یعنی اگر حکمران ان سے یہ لے گا، باقی لوگ جو ہوں گے اس کے انڈر، وہ ان کی تمام چیزوں کو ہڑپ کر جائیں گے اور ان کے اوپر اپنا حق جتائیں گے۔ کیونکہ اگر حکمران اس معاملے میں احتیاط برتنے والا ہو، یعنی عوام کے مال کے ساتھ، تو اس میں پھر یہ ہے کہ رعایا بھی اپنے طور طریقوں میں اسی چیز کا لحاظ اور پاس رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنے والا ہو تو رعایا اس سے بھی آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں کی حرمت کو توڑ دینے والی ہوتی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ راتوں کو اٹھ کر خود شہر کا گشت کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے اس بچی کی گفتگو سنی اپنی والدہ کے ساتھ، جو ماں دودھ میں پانی ملانا چاہتی تھی اور بیٹی اس کو روک رہی تھی، اور ماں یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں مجھے روکتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ کون سا امیر المومنین رات کی ان گھڑیوں میں ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اخلاق ان کے اندر کس طرح پیدا ہوا؟ یہی دین تھا جو ہم پڑھتے ہیں، یہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے، یہی سنت تھی جو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ اس کو صرف پڑھنے والے نہ تھے، اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنا اور پھر صبح اس کی ماں کو طلب کیا اور اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا کہ اتنی نیک کردار اور اتنی نیک سیرت بچی اگر ہمارے گھر میں آئے گی تو اس سے نسلوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے اسی بچی کی اولاد میں سے تھے، یعنی انہی کے پوتے تھے، جنہوں نے اموی خلافت میں بے پناہ اصلاحات کی۔ ان کا 1.5-2 سال کا زمانہ جو تھا ان کی تمام خلافت پر بھاری ہے، یعنی اصلاحات کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر امام وقت کو ذمہ دار قرار دیا گیا اپنی رعیت کے بارے میں، ان کے مفاد کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کی دنیا کے بارے میں، یعنی ہر چیز کے بارے میں۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اور صرف یہ ہے کہ ایک حکمران ہی ہر چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ ہر گھر کے مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، ان کے دین اور اخلاق کا اہتمام کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح شوہر کے بعد بیوی کی ذمہ داری ڈالی گئی، حالانکہ صرف شوہر کی بھی کافی تھی، لیکن ماں کو پھر ذمہ دار قرار دیا گیا کہ عورت یہ نہ کہے کہ میں تو عورت ہوں اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے میری ذمہ داری نہیں، باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کوئی کام خراب کریں تو سارا دن بچوں کو دھمکیاں ملتی رہتی، تمہارا باپ آئے گا تو یہ بتاؤں گی اور تمہارا باپ آئے گا تو یہ کہوں گی۔ حالانکہ عورت کو خود اللہ تعالیٰ نے ایک اتھارٹی دی، اسے خود اپنے معاملات کو نپٹانا چاہیے، نہ کہ صرف ایک کھوکھلی دھمکی کے ذریعے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت بھی نگران ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی اپنے ان معاملات کے اوپر اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اور گھر میں نوکروں کا کیا حال تھا۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ خادم کو
ایک غلام کو، ایک نوکر کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی ریاست اور کسی بھی معاشرے کی خوشحالی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جہاں ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی جاتی ہے کہ حکومت ایسا اور ایسا کرے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی ذمہ داری سمجھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور عوام کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. اگر تمہارے اندر نیکی کی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکمران بھی ویسے ہی دے گا، اور اگر تم برے ہوئے تو تم پر وہی لوگ مسلط کیے جائیں گے جیسے تم خود ہوگے. تو یہاں پر اسی لیے آپ دیکھتے کہ معاشرے کے ادنا سے ادنا طبقے کو، یعنی نوکروں کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. کس چیز میں؟ کہ ان کے پاس ان کے مالک کے جو پیسے تھے، ان کے پاس ان کے مالک کے جو ذمہ داری تھی، جو کام ان کے یا ڈیوٹی ان کے سپرد کی گئی، وہ انہوں نے کس حد تک نبھائی.